بھارتی سرکار کو مسلسل دنیا بھر میں سبکی کا سامنا۔ اقوام متحدہ کے خصوصی ماہرین نے پہلگام حملے کی سخت مذمت کر دی۔ عالمی ادارے کے اسپیشل رپورٹرز کی پاکستانی موقف کی تصدیق، ذمہ داروں کو قانون کے مطابق سزا دینے پر زور۔ رپورٹ کے مطابق 7 مئی 2025 کو بھارت نے نام نہاد آپریشن سندور کے نام پر پاکستان میں طاقت کا استعمال کیا، جو اقوام متحدہ چارٹر اور آرٹیکل 51 کی خلاف ورزی ہے۔ بھارت نے سیکیورٹی کونسل کو پیش کی اطلاع نہیں دی۔ مودی کے اقدامات پاکستان کی خود مختاری اور عدم مداخلت کے اصولوں کی سنگین خلاف ورزی اور بڑے تصادم کا خطرہ قرار۔ جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا انتباہ، کہا بھارت نے پیشگی اطلاع کے بغیر دریا چناب میں پانی چھوڑا۔ بھارت کا حالیہ اقدام پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی واضح مثال ہے۔ سندھ طاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی نہیں ہو سکتی۔ بھارت کی جانب سے تنازعات کے حل سے فرار عالمی قوانین کی نفی ہے۔ بھارت سے جنگ جیتنے کے بعد پاکستان کو پذیرائی حاصل ہوئی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنجی کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں حق اور سچ کی فتح ہوئی، دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اڈیالہ روڈ بند ہونے سے لوگوں کی زندگی اجیرن ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے گزارش ہے اڈیالہ کے قیدی کو کہیں اور شفٹ کریں۔ ہر قسم کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار، بندوق کے زور پر کوئی اپنے نظریات ہم پر مسلط نہیں کر سکتا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا تقریب سے خطاب، کہا ریاست مضبوط چٹان کی طرح کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی، دہشت گردوں کو ان کے مذموم عزائم میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اور حکومت سندھ کا خواتین کے لیے ایک اور احسن اقدام، اسکوٹی چلانے کی تربیت کا آغاز۔ کراچی میں کورنگی، گلشن اقبال اور ملیر میں تربیت کا آغاز۔ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں سندھ کے دیگر شہروں میں بھی تربیت جلد شروع کی جائے گی۔ خواتین کا با اختیار بنانا حکومت سندھ کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں شدید دھند کا راج، حد نگاہ بری طرح متاثر، متعدد موٹر ویز بند کر دی گئی۔ موٹر وے M1 پشاور سے راشقی اور سوابی سے برہان تک بند، M2 لاہور سے کوٹ مومن، M3 فیض پور سے جڑاوالا، جبکہ M5 پر ملتان سے روہری تک ہر قسم کی ٹریفک معطل۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 بھی دھند کے باعث بند۔ ترجمان موٹر وے پولیس کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت۔ فضائی آلودگی میں تشویشناک حد تک اضافہ، لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 590 ریکارڈ، دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ رحیم یار خان 459، گجرانوالہ 447 اور فیصل آباد 434 AQI کے ساتھ خطرناک حد تک آلودہ ہے۔ آسٹریلوی حکومت نے بونڈائی بیچ حملے کے بعد ہتھیار قوانین سخت کر دیے۔ وفاقی کابینہ نے گن بائک بیک اسکیم منظور کر لی، اضافی اور غیر ضروری ہتھیار واپس خریدے جائیں گے۔ کسی ایک شخص کے پاس زیادہ ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ گن لائسنس کے لیے آسٹریلوی شہریت لازمی قرار دی گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 900 ارب ڈالر کے دفاعی پالیسی بل پر دستخط کر دیے۔ دستخط کے بعد بل قانون بن گیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس اینا کیلی کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نے ایک ایسے بل پر دستخط کیے جو امریکی فوجیوں کی تنخواہوں میں اضافہ کرتا ہے۔ امریکی ریاست نارتھ کیرولائنا میں چھوٹا طیارہ گر کر تباہ، 7 افراد ہلاک۔ حکام کے مطابق طیارہ اڑان بھرنے کے کچھ دیر بعد واپس ہوائی اڈے کی جانب آیا اور لینڈنگ کے دوران حادثے کا شکار ہوا۔ طیارے میں شدید آگ بھڑک اٹھی۔ حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔ دبئی اور ابوظہبی کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش، ورک فرام ہوم نافذ، نجی سیکٹر کو بھی ریموٹ ورک پالیسی اپنانے کی ہدایت۔ صرف انتہائی ضروری عملہ دفاتر آئے گا۔ دبئی کا گلوبل ولیج اور دبئی عارضی طور پر بند۔ اسکائی ڈائیو دبئی کی تمام سرگرمیاں معطل۔ دبئی پولیس کی غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت۔
फ्लाइट ऑपरेशन भी शदीद मुतासिर, कई परवाजें मनसूख। सऊदी अरब में बर्फबारी से सहराई इलाकों में सफेद की चादर बिछ गई। खमीस और खाइल में बर्फ गिरने के दिलकश मनाजर ने सबके दिल मोह लिए। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, हुक्काम की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। अंडर 19 एशिया कप का सेमीफाइनल, बारिश ने रंग में भंग डाल दिया। टॉस भी ना हो सका। दोनों टीमों के दरमियान मैच 7 क्रिकेट स्टेडियम दुबई में खेला जाएगा। PSL 11 के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का आगाज। आखिरी तारीख 20 जनवरी 2026 मुकर्रर। इवेंट 26 मार्च से 3 मई तक खेला जाएगा। 2 नई टीमों की नीलामी 8 जनवरी को इस्लामाबाद में होगी। 8 टीमों पर मुश्तमिल इवेंट होगा। शहर कायद में सजा किताबों का सबसे बड़ा मेला। दूसरे रोज भी कुतुबीनी के शौकीन बड़ी तादाद में मौजूद। साइंस, फिक्शन, इस्लामी तालीमात, नॉवेल, अफसानों की वसी वैरायटी दस्तयाब। 140 मारूफ पब्लिशर्स और 17 ममालिक के 40 गैर मुल्की नुमाइश कुनंदगान शरीक। 329 किताबों के स्टॉल्स भी लगाए गए।